بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، آج کا یہ پروگرام بڑی اہمیت اور افادیت کا حامل ہے۔ یقیناً اس طریقے کے پروگرام یہ امت کو اور قوم کو ایک حوصلہ دینے کا کام کرتے ہیں۔ جس نسبت پر آج کا یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، آپ حضرات کو اس بات کی اطلاع ہوگی کہ مکتب کے ننھے منھے بچے جو ہمارے مستقبل کے، جن کے ہاتھوں میں ہماری قوم کا مستقبل ہے اور جن کے کندھوں پر آنے والے دنوں میں اس قوم کی ذمہ داریاں آنے والی ہیں، ان ننھے منھے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان نونہالوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آج اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب جن کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ العیاذ باللہ یہ مکاتب، یہ مدارس دنیا کے لیے کوئی بھی کارآمد چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے اور مسجد نبوی کے اندر آپ نے لوگوں کو دین کی تعلیم دینا شروع کی، تو مسجد نبوی کے پاس ہی ایک چبوترا تھا جس چبوترے کو صفہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت اس چبوترے کے اوپر ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ ان کی تعداد کبھی کم ہو جاتی، کبھی زیادہ ہو جاتی۔ بہرحال وہ ایک طریقہ تھا کہ وہ لوگ ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک بات کو سنتے اور آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے ہر لفظ کو اپنے سینے کے اندر بساتے، اپنے قلب کے اوپر اتار کر کے اس سے اپنی زندگی کو مزین کرتے اور اس کی تعلیم کو دنیا کے اندر عام کرتے۔ یہ مدارس اور یہ مکاتب دراصل اسی صفہ کی اولاد ہیں جس صفہ کے اندر مدرس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی اور آپ کے شاگرد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ یہ سلسلہ وہاں سے چلا اور وہاں سے چلتے چلتے یہ سلسلہ آج ہم لوگوں کے درمیان تک پہنچا ہے۔ ان مدارس کی اپنی ایک افادیت ہے، ان مدارس کا اپنا ایک مقام ہے۔ میں اگر یہ بات کہوں تو بالکل بے جا نہ ہوگی کہ یہ مدارس اور مکاتب گویا مسلمانوں کے ایمان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کی ریڑھ کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو وہ انسان پھر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی کام کے قابل رہتا ہے، وہ بس بستر کے اوپر پڑا رہتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر یہ مکاتب نہ ہو، یہ مدارس نہ ہو جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے، ننھے منھے بچوں کے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار کیا جاتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر توحید خداوندی اور رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمعیں جلائی جاتی ہیں اور ان کو زندگی جینے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم کو اس دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے اور اس دنیا کے اندر آنے کا تمہارا مقصد کیا ہے۔ یقیناً ان مدارس کو دیکھنے، یہ مدارس اور یہ مکاتب ہماری نظروں کے سامنے چھوٹے ہو سکتے ہیں، یقیناً ان کے اندر بوریوں پر بیٹھنے والے علماء کرام ہماری نگاہوں میں کمتر ہو سکتے ہیں، ان بوریوں پر بیٹھ کر کے دین کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہماری نگاہوں میں کمتر ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ان بچوں کا مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بہت بڑا ہوا ہے۔ جو بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، علوم دین کی خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں، علوم دین کی خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں،
فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہ مقام ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا، ان نونہال اور معصوم بچوں کا جو ہماری نگاہوں میں کمتر ہوتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کی تعلیم کو فضول سمجھتے ہیں، اور یقیناً جبکہ سچائی اس کے برخلاف ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آخر وقت میں آپ نے جو وصیت فرمائی تھی اس امت کو، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ، یعنی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ۔ یہ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیں، اور آپ نے فرمایا کہ جب تک ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم اپنے ماضی کا محاسبہ کریں، اپنی ماضی کی تاریخ کو دیکھیں اور اپنے حال کا محاسبہ کریں تو ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کے جسموں کے اوپر سلیقے کے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، جن کے پاس رہنے کا کوئی اچھا عمدہ نظام بھی نہیں تھا، جن کے پاس سواری کے انتظامات نہیں تھے، جن کے پاس کوئی اسلحہ، کوئی فوج نہیں تھی، وہ صحابہ کرام دنیا کے اوپر غالب تھے، کیونکہ ان کے پاس قرآن کریم کی دولت تھی، قرآن کی محبت ان کے سینوں کے اندر تھی، قرآن کی تعلیمات کو اپنے سینوں کے اندر بسائے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے سینوں کو سرشار کیے ہوئے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ہر جگہ پر حیران و پریشان ہیں، ہر جگہ ہم کو مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، اور ہم اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ آج ہم پریشان ہیں۔ یقیناً ہماری پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ رکھا ہے۔ ان دونوں چیزوں کی تعلیم کہاں سے حاصل ہوگی؟ وہ انہی مکاتب اور انہی مدارس سے حاصل ہوگی۔ اس لیے ان مکاتب کی ہر طریقے سے امداد کرنا، ہر طریقے کا دامے درمے قدمے سخنے ان کا تعاون کرنا ہر مسلمان کا مذہبی اور ملی فریضہ ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ سبھی حضرات سے کہ آپ ان چھوٹے چھوٹے مکاتب کے اندر پڑھنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو وقتاً فوقتاً ہدیے اور تحائف دے کر کے، کبھی کچھ اچھے الفاظ ان سے کہہ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور انہیں یہ بتائیں کہ آپ ہمارے لیے، ہماری قوم کا، ہماری امت کا سرمایہ ہیں۔ آپ جب ان مکاتب کے اندر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک دن اس دنیا کے اندر اور یہ سریا پر آپ پہنچیں گے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ان مکاتب سے نکلنے والے لوگوں نے اس دنیا کے اندر بڑے کام کیے ہیں۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ان مکاتب کی کارکردگیاں آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ بہرحال آئیے، جیسا کہ ہمارے اسلاف اور اکابرین امت کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جب جب انہوں نے کسی محفل یا کسی بزم کا آغاز کیا ہے، جب جب انہوں نے کسی محفل کو شروع کیا ہے تو اس محفل کے لیے ایک مقتدا اور ایک رہبر چن لیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک پارٹی کا کوئی ایک رہبر ہوتا ہے، جس طریقے سے کسی فوج کا ایک کمانڈر ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان پروگراموں کا بھی ایک مقتدا، ایک رہبر ہوا کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے بس مقتدا چاہیے۔ آج انتخاب صدارت کے لیے جب ہم اپنی نظر دوڑاتے ہیں تو ہماری نظر جا کر کے ایک عظیم عالم دین کے اوپر ٹھہر جاتی ہے، جس سے میری مراد آپ ہی کے بستی کے عالم دین جناب حضرت مولانا عبد الحسیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی ذات گرامی ہے۔ میں اپنی طرف سے اور تمام اراکین کی طرف سے صدارت کے آج کے پروگرام کی صدارت کے لیے حضرت کا نام نامی اس میں گرامی پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے تمامی حضرات اس کی تائید فرمائیں گے۔ محترم حضرات، انتخاب صدارت کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا معاملہ آتا ہے۔ یقیناً ہر وہ کام جس کو اللہ کی تعریف اور اس کی توصیف سے نہ شروع کیا جائے تو وہ ادھورا اور ناقص رہتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے کلام پاک کو شروع کیا تو اس کو بھی الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا، یعنی سب سے پہلے اپنی تعریف اور اپنی حمد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بھی ذکر کی۔ اور ہمارے اکابرین سلف صالحین کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ کوئی پروگرام کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم گزارش کر رہے ہیں عزیزم حافظ محمد زید صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائیں۔ جگمگا اٹھی فضا نور خدا کا چمکا، جگمگا اٹھی فضا نور خدا کا چمکا، پڑھنے قرآن جب اطفال خوش الحان آئے۔